یہ عمل کسی جدید اسپرچول بوٹ کیمپ کی منظر کشی کر رہا ہوں۔ اسپرچول بوٹ کیمپ؟ یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، جیسے کسی ملٹری بوٹ کیمپ میں ایک نئے رنگ روٹ کی پرانی آرام طلب شخصیت کو جسمانی اور ذہنی اذیت دے کر توڑا جاتا ہے نا، تاکہ ایک نیا اور مضبوط فوجی بنایا جا سکے۔ بالکل بالکل ویسے ہی اس روحانی بوٹ کیمپ میں انسان کی انا کو توڑ کر اور جلا کر دوبارہ ایک نئی شکل میں ڈھالا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بوٹ کیمپ والی تشبیہ بہت حد تک درست ہے، لیکن اس میں ایک بہت گہرا کیمیائی پہلو بھی شامل ہے۔ کیمیائی پہلو؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، قوال نے مٹی کا برتن بننے کے عمل کو مرزا عزت بیگ کی شاہی انا کے ٹوٹنے کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ملٹری بوٹ کیمپ آپ کی جسمانی حالت بدلتا ہے، لیکن بھٹی مٹی کی کیمسٹری بدل دیتی ہے۔ اچھا، یعنی اس کی فطرت ہی بدل جاتی ہے؟ جی، کچی مٹی کو اگر آپ پانی میں ڈالیں تو وہ گھل کر اپنا وجود کھو دے گی، واپس کیچڑ بن جائے گی۔ لیکن جب اسی مٹی کو کوٹ کر اور بھٹی کی شدید آگ میں جلا کر پختہ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ پانی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بالکل، اب آپ اسے پانی میں ڈالیں تو وہ پانی کو اپنے اندر محفوظ کر سکتی ہے۔ بھٹی کی آگ دراصل وہ تکالیف اور آزمائشیں ہیں جو انسان کو اتنا پختہ کر دیتی ہیں کہ وہ دنیاوی مصائب کے سمندر میں غرق نہیں ہوتا۔ ارے واہ! اور یہ بات دریائے چناب کے حوالے سے مرزا کے مستقبل کی بالکل صریح علامت ہے۔ یہ کیمیائی تبدیلی والی بات واقعی کمال ہے۔ جی، وہ محض شکل نہیں بدل رہا، اپنی پوری ماہیت بدل رہا ہے۔ تاکہ وہ اس دریا کا سامنا کر سکے جس کی پکار اس نے خواب میں سنی تھی۔ خیر، اب کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جس کے گرد یہ ساری داستان گھومتی ہے۔ جب غلام واپس جا کر مرزا کو دکان کے بارے میں بتاتا ہے۔ بالکل، غلام بتاتا ہے کہ بھائی برتن تو کمال ہیں ہی، لیکن اصل مالک تو کوئی اور ہے جس کے نام پر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ مرزا یہ سن کر خود اس دکان پر جاتا ہے۔ اور پھر سونی کی انٹری ہوتی ہے۔ جی، قوالی کے بول بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کرتے ہیں کہ جب سونی دکان کے اندر سے باہر آتی ہے، جس کی چال کو قوال نے مورنی سے تشبیہ دی ہے، تو اسے دیکھتے ہی مرزا غش کھا کر گر پڑتا ہے۔ اور یہاں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک دنیاوی خریدار نہیں رہتا جو مال دیکھے اور بھاؤتاؤ کرے۔ وہ تو بابا تلہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے دوئی کو نکال دے۔ جی، وہ دوئی اور غیر کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے در کا کتا بنا لو، میں خیر مانگنے کو تیار ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ واپسی پر وہ دکان کی طرف پیچھ نہیں کرتا بلکہ الٹے قدموں واپس لوٹتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا مقام ہے۔ یہاں مجھے تھوڑا رکنے دیں اور ایک سوال اٹھانے دیں۔ کیا یہ پہلی نظر کی محبت والا اینگل تھوڑا روایتی نہیں لگتا؟ روایتی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم اسے محض ایک استعارہ مان لیں، یا واقعی یہ کسی عام رومانوی فلم کی کہانی جیسی صورتحال ہے جہاں ایک امیر ہیرو کسی غریب ہیروئن کو دیکھتا ہے اور اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے؟ صحیح۔ مطلب یہ دنیاوی ہوس یا محض ایک شدید جسمانی کشش سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے، اور سچ کہوں تو اکثر لوگ یہیں پر اس داستان کو محض ایک عام رومانوی قصہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ عمل اور رد عمل کا ہے۔ دنیاوی عشق یا جسمانی کشش میں انسان ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، وہ اسے پانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اگر یہ صرف روایتی محبت ہوتی تو مرزا عزت بیگ، جو کہ ایک طاقتور شہزادہ تھا، اپنی دولت اور طاقت کا استعمال کرتا سونی کو پانے کے لیے۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کے لیے ایک کمہار کی بیٹی کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ وہ تو پوری دکان ہی کیا، شاید پورا گجرات سونے کے سکوں میں خرید سکتا تھا۔ اس کے پاس تو غلاموں کی فوج تھی۔ بالکل، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس نے اپنی شناخت کو فوراً مٹا دیا۔ صوفیانہ روایات میں اسے فنا کا مقام کہا جاتا ہے۔ فنا کا مطلب ہے اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی میں کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ مرزا جب ہوش میں آتا ہے تو وہ سوہنی کا رشتہ نہیں مانگتا۔ وہ کہتا ہے، میرے اندر سے دوئی نکال دے۔ اور یہ دوئی دراصل کیا ہے؟ دوئی یعنی ڈیویلٹی۔ اس کا مطلب ہے خود کو خدا یا اپنے محبوب سے الگ سمجھنا۔
یہ وہ وہم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک الگ اور اہم وجود رکھتا ہے۔ اچھا، تو مرزا اپنی پاکیزگی کی بھیک مانگ رہا تھا؟ جی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کا جو شہزادہ ہے نا، جو مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں باقی لوگوں سے برتر ہوں، اسے مار دو۔ یہاں سوہنی کا وجود محض ایک پردہ یا ٹریگر کا کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی ابتدا ہے۔ بالکل، یہ اس کے اندر کی اس پراسرار پکار کا جواب ہے جو اسے بلخ بخارا کے آرام دہ محلوں سے کھینچ کر مٹی کی اس دکان تک لے آئی تھی۔ روایتی محبت انسان کو قابض بناتی ہے، جبکہ یہاں یہ کشش انسان کو اپنی انا کی قید سے آزاد کر رہی ہے۔ ارے واہ، یہ فرق بہت واضح کرتا ہے کہ وہ کیوں سب کچھ لٹانے پر تل گیا تھا، کیونکہ جب تک آپ کچھ ہیں آپ مکمل طور پر کسی کے نہیں ہو سکتے۔ قطرے کو سمندر بننے کے لیے اپنی شناخت تو مٹانی ہی پڑے گی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ جب انسان اندر سے اتنی گہرائی میں بدلتا ہے تو باہر کی دنیا سے، یعنی اس کی پرانی پہچان سے اس کا کٹ جانا لازمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اب پرانا انسان رہا ہی نہیں۔ جی، کیونکہ اس واقعے کے بعد قوالی بتاتی ہے کہ مرزا بار بار اس دکان پر برتن خریدنے جانے لگتا ہے۔ وہ اتنے برتن خریدتا ہے کہ خیموں میں ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو بلخ بخارا سے آئے تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم بادشاہ ہو، تمہارا ایک رتبہ ہے، بلخ بخارا تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ تم کن کماروں والے کاموں میں پڑ گئے؟ لیکن مرزا کا جواب اس کی مکمل تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے مجھے بادشاہ مت کہو، اگر بادشاہت ہے تو سوہنی کی ہے، میری ذات اب کمہار ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو عموماً ہوتا ہے، سوائے اس ایک غلام کے باقی تمام ساتھی اور نام نہاد دوست اسے اسی خستہ حالت میں چھوڑ کر واپس بلخ بخارا فرار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا ہی دردناک منظر آتا ہے۔ مرزا گجرات میں شاہ دولہ دریاوی کے مزار کے پاس کھڑا ہے اور اپنے دوستوں سے شکوہ کرتا ہے کہ اچھے وقت کے ساتھ ہی دکھ کی گھڑی میں کیسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جی، ایک بہت ہی جذباتی لمحہ۔ مجھے اس صورتحال کی ستم ظریفی، مطلب وہ جو آئرنی ہے نا، بہت دلچسپ لگی۔ جو لوگ کل تک ایک شہزادے کے اشارے پر جان دینے کی قسمیں کھاتے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھکاری بن گیا، ان کی ساری وفاداریاں ہوا ہو گئی۔ دیکھیں، یہ اس روحانی سفر کی ایک کڑوی لیکن نہایت ضروری حقیقت ہے۔ بظاہر یہ دوستوں کا چھوڑ جانا ایک بہت بڑا المیہ لگتا ہے۔ جی، انسان کو اس کی تنہائی پر ترس آتا ہے۔ لیکن صوفیانہ نقطۂ نظر سے یہ کوئی المیہ نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مرزا اب دنیاوی رشتوں اور مادی بوجھ سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ یہ جو عشق کا سفر ہے نا، چاہے وہ کسی بھی سچائی کی تلاش ہو، یہ سفر ہمیشہ اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ مادی رشتے اس سفر میں سہارا نہیں،